بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح مطيعا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنة وإن كان واحدا فواحدا ومن أصبح عاصيا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من النار وإن كان واحدا فواحدا. قال رجل وإن ظلماه قال وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ولد بار ينظر إلى والديه نظرة رحمة إلا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة. قالوا وإن نظر كل يوم 100 مرة. قال نعم الله أكبر وأطيب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصبح مطیعا للہ فی والدی، جس آدمی نے صبح کی اس حال میں کہ وہ والدین کے بارے میں اللہ رب العزت کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہے، اصبح لہ بابان مفتوحان من الجنہ، تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، اور اگر والدین میں سے ایک ہو اور وہ ایک کی خدمت کر کے اس کے بارے میں اللہ کا حکم پورا کرے گا تو اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہوگا. وَمَنْ أَصْبَحَ عَاصِيًا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ، اور جس آدمی نے صبح کی اس حال میں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے اپنے ماں باپ کے حق میں، اصبح لہ بابان مفتوحان من النار، تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کے لیے دوزخ کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، اور اگر والدین میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ دوزخ کا اس کے لیے کھلا ہوگا. ایک آدمی نے عرض کیا وَإِنْ ظَلَمَا، یہ اللہ کے رسول اگرچہ اس کے ماں باپ اس کے اوپر ظلم کرتے ہوں. قال وَإِنْ ظَلَمَا، فرمایا اگرچہ وہ اس کے اوپر ظلم کرتے ہوں، وَإِنْ ظَلَمَا، اگرچہ وہ اس کے اوپر ظلم کرتے ہوں اور اگرچہ وہ اس کے اوپر ظلم کرتے ہوں. اس حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی اطاعت کرنے کے اوپر، جنت کے دروازوں کے کھلنے کی اور نافرمانی کرنے کے اوپر دوزخ کے دروازوں کے کھولنے کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ جو آدمی اس حال میں صبح کرے کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں اور وہ ماں باپ کے بارے میں اللہ کا جو حکم ہے کہ ان کے ساتھ فرما برداری اور اچھے سلوک سے پیش آیا جائے، اللہ کے اس حکم کو پورا کرتا ہے، تو اس حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوں گے. ماں باپ کی اطاعت کرنا اور ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، یہ چونکہ اللہ کا حکم ہے تو اس لیے فرمایا کہ جو ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے وہ گویا اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے، اور اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیں گے اگر وہ ماں باپ میں سے دونوں کی خدمت کر رہا ہے اور دونوں زندہ ہیں. اور اگر فرمایا دونوں میں سے ایک زندہ ہے اور ایک زندہ نہیں ہے اور وہ ایک کے بارے میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہے، اس کی خدمت کر رہا ہے، تو ایک جنت کا دروازہ ہر صبح اس کے لیے کھلا ہوگا. اسی طرح اگر وہ اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہا، ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے
اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آ رہا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر ماں باپ میں سے دونوں کی نافرمانی ہو رہی ہے تو 2 دروازے دوزخ کے اس کے لیے کھلے ہوں گے ہر صبح. اور اگر ایک کی نافرمانی ہو رہی ہے، ایک زندہ ہے ایک نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر فرمایا کہ ایک دروازہ دوزخ کا اس کے لیے کھلا ہوگا. ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ اس کے ماں باپ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہوں، اس کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہوں، تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا کہ ہاں اگرچہ وہ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہوں، اگرچہ وہ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہوں، اگرچہ وہ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہوں. اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اس بات کو دہرا کر کے تاکید کر دی ہے کہ چاہے ماں باپ کی طرف سے دنیاوی اعتبار سے اس کے اوپر ظلم ہو، ایک ہے دینی اعتبار سے ظلم کہ آدمی جو ہے شرک کے اوپر مجبور کرے، اللہ کی نافرمانی کے اوپر مجبور کرے، تو ایسی صورت میں فرمایا کہ ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے. اچھے سلوک سے پھر بھی پیش آنا ہے، لیکن ان کی اطاعت دین میں اگر وہ کفر اور شرک کے اوپر مجبور کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے اوپر مجبور کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اطاعت نہیں ہے. لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر ماں باپ اس کے اوپر زیادتی بھی کر رہے ہیں، تب بھی فرمایا کہ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی حق تلفی نہ کرے اور ماں باپ کے ساتھ جو ہے فرما برداری سے پیش آئے. ایک حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہوتی ہے اور اس کی مقبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. ایک باپ کی دعا اولاد کے لیے، اور دوسرا فرمایا کہ مسافر کی دعا، اور تیسری فرمایا کہ جو مظلوم ہے اس کی دعا. یہ 3 دعائیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. تو فرمایا کہ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ سے دعائیں لیں، اس لیے کہ اگر ماں باپ ان کے لیے دعا کریں گے دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہوگی. جس طرح ماں باپ کی دعا جو ہے اولاد کے حق میں قبول ہے اور اس کی قبولیت میں شک نہیں ہے، اسی طرح اگر اولاد ماں باپ کو ستائے گی تو فرمایا کہ ان کی بد دعا کی قبولیت کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے. تو اس لیے ماں باپ کی بد دعا سے بچا جائے. ایسا نہ ہو کہ ان کے دل سے یا ان کی زبان سے اولاد کے حق میں بد دعا نکل جائے. فرمایا اگرچہ ماں باپ بد دعا نہیں کرتے، اولاد کے اوپر ان کے ساتھ اتنا رحم ہوتا ہے، اولاد کے ساتھ جو ماں باپ کا تعلق ہوتا ہے، کسی صورت میں بھی ماں باپ نہیں چاہتے کہ اولاد کی جو ہے برا ہو. لیکن فرمایا کہ اگر اپنے عمل سے کوئی آدمی اس طرح مجبور کر لے کہ وہ زبان سے بد دعا کر لیں یا ان کا دل سے ناراض ہو اور دل سے ان کی بد دعا نکل جائے، تو ایسی صورت میں پھر ان کی جو ہے دنیا اور آخرت دونوں کی بربادی جو ہے وہ یقینی ہے. اس لیے اپنے کسی ایسے عمل سے ماں باپ کو اذیت اور تکلیف جو ہے وہ نہ پہنچائی جائے. ایک حدیث میں ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس اولاد نے، جس بیٹے نے اپنے باپ کی طرف ترچھی نگاہ سے دیکھا تو اس نے اپنے باپ کا حق ادا نہیں کیا، اس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حقوق الوالدین کیا ہیں جن سے ماں باپ کی نافرمانی ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی میں سے یہ ہے کہ ان کی خدمت چھوڑ دیں، ان کے ساتھ جو ہے مالی تعاون کرنا چھوڑ دیں، اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے پاس آنا جانا چھوڑ دے، اور فرمایا کہ ترچھی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھے. ایک دوسری روایت میں حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہارے اوپر ظلم کریں، تمہیں ایسی بات کہیں کہ جس کی وجہ سے تمہیں اذیت پہنچ جائے، تکلیف پہنچائے، جو بات تمہیں ناگوار گزرے، تو پھر بھی تم اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا رویہ نہ کرنا کہ اس کی وجہ سے تمہاری نافرمانی ظاہر ہو. فرمایا کہ تمہاری چہرے سے، تمہاری نگاہوں سے فرمایا اس طرح اظہار نہ ہو کہ غصہ ظاہر ہونے لگے. ماں باپ کی طرف نگاہ اٹھا کر کے غصے کا اظہار کرو. اس لیے فرمایا کہ تم اپنے غصے کا اظہار بھی ان کے سامنے نہ کرنا، اگرچہ ان کی کوئی بات تمہیں ناگوار گزرے.
اس لیے کہ سب سے پہلے انسان کی غصے کا جو اظہار ہے وہ اس کی نگاہوں سے ہوتا ہے. تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے ماں باپ کی طرف دیکھنا، فرمایا کہ یہ جائز نہیں. تمہارے گفتار سے، تمہارے قول سے، تمہارے فعل سے، ہر عمل سے جو ہے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری جو ہے وہ ظاہر ہونی چاہیے. ایک روایت میں فرمایا کہ جس طرح تم اپنے ہم عمروں کے سامنے ہاتھ ہلا ہلا کر کے باتیں کرتے ہو، ہاتھ اوپر نیچے کرتے ہو، ماں باپ کے سامنے جب بات کرو تو اپنے ہاتھوں کو حرکت نہ دو، ہاتھ ہلا کر کے بات نہ کرو. اور فرمایا کہ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ اور پیار اور محبت کے ساتھ نگاہ ڈالو. فرمایا ماں من ولد، بار جو نیک بچہ ینظر الی والدیہ نظرۃ رحمۃ، اپنے ماں باپ کی طرف نظر ڈالتا ہے رحمت کی نگاہ اور کرم کی نگاہ، محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، الا کتب اللہ لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورہ، ہر نگاہ ڈالنے کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مقبول نفلی حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے. صحابہ اکرام نے عرض کیا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِّئَةَ مَرَّةٍ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ دن میں 100 مرتبہ ماں باپ کی چہرے کے اوپر نگاہ ڈالے محبت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب، ہاں اگرچہ وہ 100 مرتبہ دیکھے تو اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ پاکیزہ ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب دے سکتا ہے. تو چاہے دن میں وہ 100 مرتبہ نظر ڈالے یا 200 مرتبہ نظر ڈالے، ہر مرتبہ ماں باپ کی چہرے کے اوپر رحمت کے ساتھ نگاہ ڈالنے کی وجہ سے اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر حج مبرور کا اجر اور ثواب جو ہے وہ لکھیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ رب العزت نے انہیں ہر چیز کے اوپر بادشاہت عطا فرمائی تھی اور ہر چیز ان کے تابع تھی. فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ، ہوا کے اوپر بھی ان کا حکم چلتا تھا، ان کے حکم سے ہوا چلتی تھی. تو ہوا کے اوپر اڑ کر کے وہ سفر کیا کرتے تھے. ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، سمندر کے اوپر سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ سمندر کے اندر جو ہے بہت زیادہ موجیں اٹھ رہی ہیں. تو ہوا کو حکم دیا کہ پھیل جاؤ، اور پھر جنات کو حکم دیا کہ تم سمندر کے اندر غوطہ لگا کر کے دیکھو کہ کیا وجہ ہے. فرمایا کہ ان جنات نے جب سمندر میں غوطہ لگایا اور دیکھا تو وہاں پر ایک سفید موتیا ہے، اس کا خیمہ ہے. واپس آ کر کے بتایا کہ اس طرح کا ایک عجیب موتیا کا خیمہ جو ہے وہ موجود ہے. فرمایا اس کو میرے پاس لے آؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ خیمہ حاضر کیا گیا، موتی کا وہ خیمہ، وہ قمہ، تو دیکھ کر کے انہیں بڑا تعجب ہوا، ہر طرف سے بند تھا. اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کی حقیقت میرے اوپر کھول دیں. تو فرمایا کہ اس موتی کا دروازہ کھولا، دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے اس موتی کے خمے کے اندر، اس خیمے کے اندر سجدے میں پڑا ہوا. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تو بتا تو فرشتوں میں سے ہے یا جنات میں سے ہے؟ اس نے عرض کیا کہ نہ میں فرشتوں میں سے ہوں نہ جنات میں سے ہوں، میں انسانوں کی جنس میں سے ہوں. فرمایا کہ تمہیں اللہ نے یہ مرتبہ، یہ بزرگی، یہ مقام کس وجہ سے دی ہے؟ عرض کیا کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرتا تھا، اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا تھا. میری بوڑھی ماں تھی اور میں ہر وقت اس کو اپنی کمر کے اوپر، اپنے پشت کے اوپر اٹھائے پھیرتا تھا، اور وہ میرے لیے دعا کرتی تھی کہ اللہ تجھے سعادت مند بنائے، اور اے اللہ جب میں اس دنیا سے اٹھ جاؤں تو میرے بچے کو، میرے اس بیٹے کو وہ مقام دے کہ جو نہ زمین کے اندر ہو نہ آسمان کے اندر ہو. تو فرمایا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، اور ایک مرتبہ میں سمندر کے کنارے گھوم رہا تھا کہ میں نے موتیے کا یہ قمہ دیکھا. میں اس کے پاس آیا، مجھے بڑا خوبصورت لگا. میں اس کے قریب آیا تو اس کا دروازہ کھل گیا. میں دروازے سے اندر ہوا تو قدرت کی طرف سے وہ دروازہ بند ہو گیا، اور اس کے بعد مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں زمین پہ ہوں یا میں آسمان پر ہوں، میں کہاں پر ہوں. اللہ رب العزت اسی کے اندر مجھے روزی دیتے ہیں، میری روزی کا انتظام کرتے ہیں. تو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری روزی کا انتظام کس طرح سے ہوتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ جب مجھے بھوک کا احساس ہوتا ہے
تو ایک پتھر سے درخت باہر نکل آتا ہے اور اس درخت کے ساتھ پھل لگا ہوتا ہے، اور میرے پینے کے لیے دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا جو ہے وہ مشروب ہوتا ہے۔ میں پی لیتا ہوں، کھا لیتا ہوں، اور جب میری پیاس بجھ جاتی ہے اور میں سیر ہو جاتا ہوں تو وہ درخت خود بخود جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو اللہ رب العزت نے انہیں مرتبہ دیا تھا، کس وجہ سے؟ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اور اس کی فرما برداری کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت ہمیں ماں باپ کا احترام کرنے کی اور ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔